ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی، اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس کرنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، یہ سب ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسی کیفیت ہے جسے زندگی میں کبھی نہ کبھی کم و بیش ہر شخص گزرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے اور چند دنوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ جن میں یہ کیفیت مستقل رہے انہیں ڈپریشن کا مریض کہا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں؟ واضح طور پر کہنا مشکل ہوتا ہے، البتہ اکثر اوقات صدمہ اس کی ایک اہم وجہ سمجھا جاتا ہے۔ کاروبار میں گھاٹا، کسی عزیز کی موت یا کسی اور کام میں ناکامی کے باعث انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، مگر یہ عارضی ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے صدمے کا اثر کم ہو جاتا ہے ویسے ویسے ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ڈپریشن کے مریض کہلاتے ہیں۔ مریض کو نیند نہیں آتی یا پھر ہر وقت لیٹے رہنے کو دل چاہتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کسی کام کو دل نہیں چاہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ڈپریشن بڑھتا ہے تو بعض اوقات لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کی ناکامی اور صدمے اسے ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن ڈپریشن کے لیے ایک اور نظریہ بھی ہے جسے آج کل زیادہ مانا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ سائنسی اور طبی نقطہ نظر سے ڈپریشن کا نظریہ مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ میں کچھ کیمیائی مادے ہوتے ہیں جن کی کمی بیشی سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اس لیے جو دوائیں ڈپریشن کے علاج میں استعمال کی جاتی ہیں وہ وہی دوائیں ہیں جو ان کی کیمیائی مادوں کے بگڑے ہوئے تناسب کو صحیح کرتی ہیں اور مریض کا ڈپریشن کم یا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وقتی اور عارضی صدمے سے ہونے والا ڈپریشن بھی عموماً عارضی ہوتا ہے اور وقت اور حالات کے بدلنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض مریضوں میں یہ قائم رہتا ہے جن کے لیے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ایک خاص قسم کی یاسیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ عموماً دواؤں کے بغیر ٹھیک نہیں رہتے۔ وہ مریض جو شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہوں، خودکشی کے درد پہ ہوں یا غذا نہیں لے رہے اور کمزوری سے مرنے والے ہوں، ایسے مریضوں کے علاج کے لیے بجلی کی ایک مشین کی مدد لی جاتی ہے جس سے مریض کی حالت بہتر ہوتی ہے، پھر اسے دواؤں سے ٹھیک رکھا جاتا ہے۔ خواتین میں ڈپریشن کا تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ایک خاص دباؤ میں رہتی ہیں۔ بعض خاندانوں میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ناگواری کا احساس شروع ہو جاتا ہے، جبکہ بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ شادی کے بعد ایک لڑکی کو بالکل نئے ماحول میں زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں اس کی کوئی خاص تربیت نہیں کی جاتی، اور دوسری طرف سسرال والے توقع کرتے ہیں پہلے دن سے تمام ذمہ داریاں سنبھال لے گی، پھر طعنے شروع ہو جاتے ہیں اور خاتون میں ڈپریشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ شوہر کی بے اعتنائی، اولاد کی نالائکی اور معاشی پریشانیاں خواتین میں ڈپریشن کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ حمل کے بعد کچھ خواتین میں ڈپریشن ہو جاتا ہے اور بعض خواتین میں سنیاس کے بعد ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت کے اس عمل کو وہ اپنی نسوانیت کی نفی سمجھنے لگتی ہیں۔ بڑھاپے میں جب بچے بڑے ہو کر ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو بھی اس دھوری کے غم میں ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ خواتین عمومی طور پر زیادہ حساس ہوتی ہیں، اس لیے ان پر ڈپریشن کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔